سورہ بقرہ آیت نمبر 224، 25 اور 26، 27 کی آیتیں ہیں۔ پہلے خلاصہ تاکہ پھر ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی قسموں کے اندر اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ، اس بات کے بارے میں کہ تم اللہ کا نام قسموں میں لے کر یہ کہو کہ اللہ کی قسم آئندہ سے میں کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم آئندہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے مبارک نام کو قسموں میں ڈال کر کسی نیکی سے اپنے آپ کو مت روکو، اور اللہ کے نام کو آڑ بنا رہے ہو، اللہ کے نام کو نشانہ بنا رہے ہو کہ نہیں بھائی اب کیا کروں، میں نے تو قسم کھا لی ہے۔ تو پہلے یہ اب بھی اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں اور ہماری نفسیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے، مثال اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے خیر خواہی کا کام کرتا ہے، پھر کوئی ان کی طرف سے ایسی بات آئی انسان ہونے کے ناطے، اب یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ کبھی بھی مالی تعاون نہیں کروں گا۔ ایک تو غریب ہیں اور پھر جو ہے نا میرا دل توڑ دیا انہوں نے، میں نہیں کروں گا ان کے ساتھ تعاون۔ یا ماں باپ کے بارے میں اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے کوئی خیر کا معاملہ نہیں کروں گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، یہ کہتا ہے کہ کیا کروں جی، میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، اب میں کیا کروں، اس لیے کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے دو انسانوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے کہا جاؤ ڈوب مرو، اب میں کبھی بھی اللہ کی قسم تمہاری صلح نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے بھائی نہ کر اس طرح، ان کی صلح کروا لے، یہ کہتا ہے کہ نہیں کیا کروں، اب تو میں نے اللہ کا نام قسم میں لیا ہے، اس لیے اب اللہ کا نام میں نے اٹھایا ہے، اس لیے میں ان کی صلح نہیں کرا سکتا، میں نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نام کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں میں۔ یا دوسرا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ، کس بارے میں؟ اپنی قسموں کے اندر، اس بارے میں کہ تم کبھی نیکی نہیں کرو گے، تم نے قسم اٹھائی کہ میں کبھی نیکی نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو، یہ بری بات ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ ہوگا اور تم اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں کے اندر۔ کس بارے میں نشانہ؟ کیسے نشانہ؟ اس بارے میں کہ تم قسم کھا کر یہ کہو کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، تم لوگوں کے درمیان خیر خواہی اور صلح نہیں کرو گے، صلح صفائی نہیں کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تبرو، تین باتیں اللہ نے یہاں فرمائی۔ تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم نے اس پر قسم کھائی آئندہ میں نہیں کی، اللہ کی قسم میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ بر عربی میں نیکی کو کہتے ہیں۔ یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ آئندہ میں ماں باپ کی بات ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کروں گا، اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کروں گا، اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ خیر خواہی نہیں کروں گا۔ بر کا تعلق ہوتا ہے بندوں کے حقوق کے ساتھ۔ تقوی وتتقوا کا لفظ آیا، اس کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے حقوق کے ساتھ، نمازیں نہیں پڑھوں گا، دین کا کام نہیں کروں گا۔ اور تیسرا اصلاح، دو آدمیوں کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی قسم مت کھاؤ کہ میں آئندہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ، بیچ میں مت لاؤ، اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ۔ اور بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی بات پر قسم کھا لیتا ہوں اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس بات پر میں نے قسم کھائی ہے اگلی بات اس سے زیادہ بہتر ہے، تو میں اگلی بات کو قبول کر لیتا ہوں اور اس کام کے نہ کرنے پر جو میں نے قسم اٹھائی ہے میں اس کی قسم توڑ دیتا ہوں، کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ مطلب سمجھ گئے بھائی؟ یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں کسی کام کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا، لیکن اس کا کرنا مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کرنے میں فائدہ ہے، نہ کرنے میں فائدہ نہیں ہے، تو
تو جس کے نہ کرنے کے بارے میں نے قسم اٹھائی ہے میں وہ کام کر لیتا ہوں، یعنی اپنی قسم توڑ دیتا ہوں۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں قسم توڑ دیتا ہوں کہ کرنا بہتر ہے نہ کرنا یہ بہتر نہیں ہے، تو میں اور آپ بھی نبی کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی علیہ السلام کی اقتدا کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی گستاخی ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں اللہ کی چاہت کیا ہے، انسان نیکی کرے۔ اللہ کی چاہت ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انسان اچھا رویہ اختیار کرے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ دو دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کرے، غریبوں کے ساتھ۔ اور یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا۔ اس نے اللہ کی چاہت کے خلاف اللہ کے نام کو غلط جگہ یوز اور استعمال کیا، یہ اللہ کے نام کی گستاخی کر دی اس نے۔ اللہ فرماتے ایسا نہ کرو، میرا نام غلط استعمال نہ کرو۔ کاروبار کے اندر کتنا جھوٹ بولتے ہیں، بعضوں کے تو محراب بھی بنے ہوتے ہیں، محراب خان کے بچے، اور وہ کہ جھوٹ بولتے ہیں صرف لوگوں کو اپنا گیٹ اپ دکھانے کے لیے، ان کو کیا دھوکہ دیتے ہیں ظالم۔ میرے محترم، نوافل پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن معاملات اگر درست نہیں ہوں گے اللہ کو نوافل کی ضرورت نہیں ہے۔ گاہک کو جھوٹ بولتے ہیں، گاہک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بات سمیع، میں سننے والوں میں میں سن رہا ہوں کہ تم کس طرح جھوٹ بول رہے ہو، علیم، تمہارے سینوں کے چھپے بھیدوں اور رازوں کو بھی جاننے والا ہوں، اس لیے میرے نام کا غلط استعمال نہ کرو۔ یہ بات اگلی آیت میں اللہ فرماتے لا یؤاخذکم اللہ، یہ قسم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے لغو قسم کھائی ہے اس میں تو اللہ آپ کی پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اس قسم کے بارے میں اللہ پکڑ کریں گے جو آپ کے دلوں کے اندر پکے ارادے ہیں، آپ کے دلوں نے جو کمایا ہے اس کے بارے میں اللہ پکڑ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے قسم کی 3 صورتیں ہیں جو فقہاء نے لکھی ہیں اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں۔ 3 صورتیں قسم کی۔ قسم کسے کہتے ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک کو قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین، یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہے گزشتہ، یعنی کہ بات پر قسم اٹھائی، اس کا تکیہ کلام ہے، اس کا ارادہ قسم کا نہیں ہے، ویسی بات قسم اللہ کی یہ ہوا، قسم اللہ کی وہ ہوا، مطلب یہ قسم کی فاختائیں اڑاتا ہے بار بار، اس کا ارادہ قسم اٹھانے کا نہیں ہوتا، بس اس کی عادت بن چکی ہے، جس کو اردو دان طبقہ کہتے ہیں تکیہ کلام بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے۔ جیسے وہ ہمارے بعض کیا ہے لوگ کہتے ہیں نا ہاں بھائی کیا سمجھے بھائی یہ ہوا، اور کیا سمجھے بھائی یہ ہوا، تو یہ کیا سمجھے یہ سمجھا نہیں رہے، مطلب یہ کہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح بات پر قسمیں کھانا انسان کی عادت بن جاتی ہے، جسے حدیث کی روشنی میں بتایا بھی گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کہے لا واللہ بلا واللہ، کہ کوئی آدمی کہے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، تو یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار اس کی تو عادت ہی ہے، بات پر یہی کہتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ یمین لغو کہتے ہیں کہ یہ وہ قسم ہے جو بیکار ہے، اس پر پکڑ نہیں۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری اس قسم پر پکڑ نہیں کرتے۔ اور اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے، وہ کیا کہ ایک آدمی اپنے گمان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک کام ہوا ہے، حالانکہ ہوا نہیں ہوتا، اس پر قسم کھا لیتا ہے یار اللہ کی قسم کل یہ کام ہوا تھا، حالانکہ یہ ہوا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں کہ اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، جھوٹ اس کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، یہ یمین لغو۔ اور دوسری قسم قسم کی کیا ہے؟ یمین غموس۔ غموس کہتے ہیں پانی میں غوطہ لگانے کو، عربی میں غمس، عربی میں کہتے ہیں غوطہ لگانے کو۔ تو غموس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی جان کر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کی قسم کل میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور وہ اپنے ارادے سے جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے،